ٹھیک ہے جی. تو let's start. I welcome all of you at the platform of Zavia Educational Services. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس کا جو سیشن ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ جی کہ ایکچولی یہ کیا ہے. تو میں ان اے ویری بریف 2 منٹ میں صرف ایکسپلین کر دوں کہ جو آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس کا سیشن ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق کسی ایک سبجیکٹ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا جو سکوپ ہے وہ آپ کے جو 1200 مارکس ہیں ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کے اندر ایز سچ کوئی سلیبس نہیں پڑھایا جائے گا بلکہ اس کے اندر جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو 1200 نمبر کو ٹیکل کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے آپ لوگوں کا تعارف ہوگا پاسٹ پیپرز کے جو کوسچنز آپ لوگ دیکھتے ہیں اس میں کچھ ٹرم یوز ہوتی ہیں ڈیفائن اینالائز کامنٹ ٹھیک ہے کریٹیکل انالیسس ایسی کچھ ٹرمز کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے. اور اگین یہ جو ٹرمز ہیں یہ پاک سٹڈیز میں بھی کرنٹ افیئرز میں بھی پولیٹیکل سائنس میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی آپ کے 12 نمبر کے سبجیکٹس ہیں ان کے اندر ایگزامینر جو ہے وہ یہ ٹرمز یوز کرتا ہے. تو ہم ابھی آج ڈیمو میں بھی یہ کریں گے کہ ان میں سے ہر ٹرم کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے اور اس کو آپ نے اس کے جواب جو ہے وہ ان کے مطابق آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ایز اے ٹیچر مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے جی تقریباً 7 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں. تو میں نے بڑا کم دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں حالانکہ اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیکٹ ہے. دوسری طرف جو ہے میری کوشش ہوگی کہ 2016 سے لے کے 2021 تک کے جو پاسٹ پیپرز ہیں اگر اسٹوڈنٹس ان کو دیکھیں تو ایک بڑا ویزیبل سا ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ ابھی اس کو بعض اسپیسیفک جو جواب ہے وہ ریکوائر نہیں ہوتا جو آپ نے ڈیٹا لگایا پہلے سلیبس کے اندر سے جواب نہیں لکھنا ہوتا بلکہ آپ کو سیلف رائٹنگ کرنی ہوتی. اس کے لیے بہترین جو حل ہے وہ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے سوشل سائنسز جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں اور اس کے ساتھ جو نیچرل سائنسز ہیں ان دونوں کی ہم نے ایک انٹیگریٹڈ وہ اپروچ ڈیولپ کی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 150 ideas from sociology, from all science, from IR, from history, from economics, from biology, from psychology جتنے بھی آئیڈیاز ہیں تاکہ آپ کے پاس ایک جنرل آئیڈیاز کا ایک ٹول بینک جو ہے وہ بن جائے جس میں سے آپ وہ آئیڈیاز نکالیں جب آپ نے سوال کو کریٹ کرنا ہے آپ نے سیلف رائٹنگ کرنی ہے تو آپ کو یہ آئیڈیاز جو ہے یہ کیا کریں گے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے بعد جو تیسرا پورشن ہوگا ہمارے آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس کے سیشن کا اس میں ہم بک جو جنرل بکس ہیں ان کی کچھ سمریز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور صرف بکس کی جو سمریز ہیں وہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ان کتابوں کے اندر موجود جو آئیڈیاز ہیں ان کو انگلش ایسے اور جو باقی کے آپ کے 1100 مارکس ہیں ان کے اندر ان کو کیسے جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ جو چوتھی چیز آئیڈیاز اینڈ آرگومنٹس میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہوگی 8 ایسیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اور ظاہر بات ہے ایسے 2 چیزوں کا پارٹ ہے what to write and how to write. تو ظاہر بات ہے جو how to write ہے وہ تو ہمارا ڈومین نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ کے جو انگلش ایسے یا پریسی کے جو ٹیچر ہیں وہ ان سے ہم لیں گے لیکن what to write تو اس میں جو آئیڈیاز ہیں 8 ایسیز کے اوپر وہ انشاءاللہ ہم پورے سے پورے جو ہے ان کو ہم ڈسکس بھی کریں گے اور ان کو امپرووائز بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جتنی بھی آپ کی ڈیفائن اینالائز اور کامنٹ کی چیزیں ہیں یہ ہم پاس پیپر میں سے 40 اسٹیٹمنٹس لیں گے اور ان کے اوپر ان کو ہم اپلائی کریں گے کہ ہم سیکھیں گے کہ کیا جواب میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. اور اس کے بعد یہ اگلی چیز
50 टॉपिक्स जो है उनके ऊपर डेटा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और फिर उस डेटा का यूजेज के 1200 नंबरों में उस डेटा का जो यूजेज है वो कहां पे आप कर सकते हैं। और उसके अंदर आखिरी जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा जो डायलेमा है वो ये है कि सीएसएस की जो मार्केट है वो कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से टीचर जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का नाम ही रिटन एग्जाम है। तो जब तक आपके पास पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स नहीं होगी, आपका जो रिटन का स्कोर है वो बहुत हद तक जो है वो उससे इफेक्ट होता है। अगर आपके पास इफेक्टिव टेक्निक्स होंगी तो आप पेपर में बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ स्केच आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का सेशन जो है वो उसमें क्या क्या शामिल होगा। आज हम भी अपना जो पहला पार्ट है आई विल ट्राई कि मैं इसको बहुत ज्यादा जो है वो ब्रीफ रखूं। ठीक है, तो आज हमने जी सीखना है, जो डेमो है हमारा दो वर्ड्स के ऊपर है। एक टर्म यूज होती है क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरी जो टर्म है वो यूज होती है डिफाइन। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं करते कि एग्जामिनर ने अगर ये दोनों वर्ड्स यूज किए हैं। अब मैं स्टेटमेंट पूरी कर देता हूँ। पॉलिटिकल साइंस की स्टेटमेंट ले रहा हूँ क्योंकि प्राइमरीली मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस, और दूसरी तरफ हम ले सकते हैं डिफाइन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में ये जो दो एरिया ये मेंशन है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये सेम है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाला जो पॉइंट है और ये जो दूसरा वर्ड है, इन दोनों में आप देखिए तो डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम बच्चे को कहां पे आ रही है कि बच्चा बेचारा जो है उसने प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस के ऊपर तकरीबन से 10 हेडिंग्स तैयार की, कहीं से भी जैसे भी उसने 10 हेडिंग्स तैयार की। बच्चा क्या करता है, पेपर में जाता है और वो इस वर्ड को और इस वर्ड को बॉदर किए बगैर वो उसने जो 10 हेडिंग्स की तरतीब बनाई होती है 1 2 3 4, वो चुप करके उनको वहां पे क्या करते हैं जी, प्लेसमेंट उनकी कर देता है। जी क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है जो अभी हम डेमो करेंगे इसका, तो फिर हमें समझ आएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब बनाएं, हमें सीखना है कि जनाब आपका क्रिटिकल इवैल्यूएशन से क्या मुराद है और उसके बाद डिफाइन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपने उस स्टेटमेंट के ऊपर अपना वर्डिक्ट देना है, और वर्डिक्ट देते हुए आपने ख्याल करना है कि वो स्टेटमेंट किस हद तक, हाउ फार दैट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसके बाद ये जो नंबर 2 जो बात है वो ये है कि आपने जब भी अपना वर्डिक्ट दे दिया तो अब आपने क्या करना है, आपने एविडेंस देना है। एविडेंस देना है कि आपने जो वर्डिक्ट दिया था उसके हक में भी और उसके अगेंस्ट भी, दो चीजें हो गई। एविडेंस देना है। अब एविडेंस जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, वो हेडिंग डालते हैं, नीचे 3 लाइनें लिखते हैं और उसका कहानी खत्म हो जाती है। इस तरह से नहीं होता। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पर आपने आना है, ऊपर आपने वर्डिक्ट दिया, नीचे आपने उसके दोनों एविडेंस दिए। इसका मतलब है अब आप
کسی فائنل نتیجے پر پہنچنے والے. تو ان دونوں کی وجہ سے اب آپ کسی کنکلوژن یا جس کو آپ نتیجہ کہتے ہیں اس کے اوپر آپ. اچھا یہ کنکلوژن سوال والا کنکلوژن نہیں ہے, مطلب جو بات آپ کر رہے تھے اس ایویڈنس کے بعد آپ نے کنکلوڈ کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم اور یہ ہوتی ہے جہاں ایگزامینر آپ کو نمبر دیتا ہے, بچہ کہتا ہے کہ سوشل سائنس میں ایک ہی جواب ہوتا ہے. نہیں, سوشل سائنس میں ملٹیپل جواب ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپروچ کیسے کرتے ہیں. تو اس وہ اب ایگزامینر آپ سے پوچھ رہے ہیں یا کہ جس کنکلوژن پہ آپ پہنچے ہو, ہاؤ ہیو یو میڈ یور چوائس, ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو اوپر آپ نے ورڈکٹ لیا تھا, کنکلوژن لیا تھا, آپ اس تک پہنچنے کے لیے آپ نے طریقہ کار کون سا استعمال کیا ہے, آپ نے کون کون سے سوال کے پہلوؤں کو کھنگالا ہے, کون کون سے سوالوں کو کیا ہے. اب جی یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کریٹیکل انالیسس میں یہ 4 چیزیں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ذرا ڈیفائن کو سمجھتے ہیں کہ ڈیفائن کیا ہے. ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا جو بیسک میننگ ہے, سمپل میننگ ہے, آپ نے وہ السٹریٹ کر دینا ہے. دوسری چیز, یہ جو اوپر آپ نے میننگ کیا ڈیفینیشن دی ہے, اب آپ نے بتانا ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر کوئی پرابلم بھی ہے. یہ ڈیفینیشن جو ہے اس ڈیفینیشن کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ کون کون سی پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نمبر 3, اگر اس کے اندر کچھ پرابلمز ہیں تو کیا کوئی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں. اب یہ آپ ان 2 چیزوں کو, جو بچے میرے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے پہلے پولیٹیکل سائنس پڑھا ہوا ہے اور ان کو آئیڈیا ہے کہ پلیٹو کا آئیڈیا آف جسٹس کیا ہے, آپ اگر چاہیں تو ایز اے ٹرائل آپ لوگ ابھی ایک ساتھ آؤٹ لائن ڈیولپ کر سکتے ہیں. کریٹیکل انالیسس کو سامنے رکھیے اور ڈیفائن کو سامنے رکھیے, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, critical analysis of Plato's idea of justice اور define Plato's idea of justice, ان دونوں کو سامنے رکھیے, آپ کو فوراً پتا چل جائے گا. اچھا اب اس میں مزیدار بات کیا ہے, یہ نہیں ہو رہا کہ پلیٹو کے آئیڈیا آف جسٹس کی کوئی نئی آپ نے کر دینی, ایسا میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک لاجیکل سمپل سی بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اگر آرگومنٹس کی ترتیب یہاں لگائی ہے ہم نے اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 7 اور 8, تو ہو سکتا ہے اس سائڈ میں ہمیں آرگومنٹس کی ترتیب کچھ ایسی کرنی پڑ جائے 8 5 2 1 اور 6. ہو سکتا ہے 2 آرگومنٹس لکھنے ہی نہ ہو. اب بچہ ٹریپ کہاں پہ ہوتا ہے, بچہ ٹریپ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی پلیٹو کا آئیڈیا آف جسٹس ہے, اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو جب فرق ہی نہیں پڑتا تو وہ کیا کرتے ہیں, ہر چیز کا ایک ہی جواب لکھتے ہیں. اب مجھے آپ خود بتا دیں کہ کیا اس پیٹرن میں اور اس پیٹرن میں فرق ہے. بے شک نمبر ایک جیسے ہیں, لیکن ان کی ترتیب کا, ان کو کس جگہ پہ آپ نے پلیس کرنا ہے, کون سی چیز کو امپورٹنس دینی ہے, کون سی چیز پہلے لکھنی ہے بعد میں لکھنی ہے, اس پہ کیا ہو جائے گا, فرق ہو جائے گا. دوسرا بڑا فرق جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, یہاں ایک ورڈ پہ غور کیجیے, یہاں کیا لکھا ہوا ہے, ورڈکٹ, یہ کی ورڈ ہے, اور یہاں کی ورڈ کیا ہے, ڈیفینیشن. اب آپ خود سوچ لیجئے, خود دیکھ لیجئے اور اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے ورڈنگ کا استعمال کرنا ہے, یعنی کہ لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. پرابلم پتہ کیا ہے, 95% کلچر نہیں ہے ٹیچرز میں اور اسٹوڈنٹس میں لکھوانے کا اور لکھنے کا, تو اس لیے فرق نہیں پڑتا.
لیکن جب آپ چیزوں کو صحیح کریں گے تو فرق آپ کو فوراً نظر آئے گا. مثلاً جو لینگویج آپ نے یوز کرنی ہے جب آپ ورڈکٹ دیتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر, تو اس ٹائم آپ بتائیے کہ آپ کے بولنے کے لہجے میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ورڈکٹ دینا, ورڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کنکلوژن دیا ہے, آپ نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن جب آپ کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ سافٹ ٹرم میں یوز کرتے ہیں, آپ اس کو صرف ایکسپلین کرتے ہیں, سمپلی اس کو اوپن اپ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ورڈکٹ دیتے ہیں تو آپ کی ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ ایک لفظ سیکھ لیجیے, یہ ایک لفظ سیکھ لیجیے اور اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اپنے جواب کی ترتیب ٹھیک کر لیجیے, اور دوسرا جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو انٹروڈکشن جو ہوتا ہے نا وہ تو کم از کم ایگزامینر پڑھتا ہے, تو اس کے اندر جو ٹون آپ نے مینٹین رکھنی وہ ٹون کون ڈیفائن کرے گا, وہ یہ ورڈ ڈیفائن کرے گا. اور دوسری بات, جو بھی آپ کے آرگیومنٹس ہوں گے ان کی ترتیب, ان کی جو ہے ان کے درمیان جو کوہرنس ہے, بیلنس ہے. ہر بندہ یہاں کہہ رہا ہوتا ہے جی کوہرنس لے کے, لیکن 20 نمبر کے سوال میں جب تک آپ یہ ورڈ نہیں سیکھیں گے, آپ کو جتنا مرضی اچھا آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو جو ہے بالکل بھی اس کا مزہ نہیں آئے گا. اب بہت سارے لوگ ہیں, دوست ہیں, وہ اس چیز سے کہتے ہیں کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ رائٹنگ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جو لوگ بھی رائٹنگ کے بغیر جائیں گے وہ اٹیمپٹ دینے کے بعد واپس آ کے پہلی بات کیا کریں گے کہ اگلی اٹیمپٹ میں نے لکھنا ہے. تو کوشش کریے ساتھ ساتھ لکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیسک ڈیمو ہے, انشاءاللہ یہ صرف آج نہیں ہوگا, کل پرسوں 2 دن جو ہے, یہ بھی آج ایک پارٹ میں نے ڈسکس کیا ہے کریٹیکل انالیسس کا اور ڈیفینیشن کا.